سفر ہجرت میں بے شمار واقعات پیش آئے۔ ان میں ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ ام معبد کا ہے۔ عاتکہ بنت خالد خزاعی جنگل میں صحرا میں اپنے خیمے میں موجود ہیں۔ ان کے پاس ایک چھوٹی سی لاغر سی بیمار سی بکری ان کے خیمے کے اندر بندھی ہوئی ہے، جو اس وجہ سے ان کے شوہر نہیں لے کے گئے کہ یہ باقی ریوڑ کے ساتھ چل نہیں سکتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں پہ پڑاؤ کرتے ہیں۔ دیکھا کہ ایک خیمہ ہے اور پوچھا کہ کھانے پینے کے لیے کچھ ہے، تو وہ کہنے لگی کہ کھانے پینے کے لیے تو کچھ نہیں ہے۔ دیکھا کہ ایک بکری ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا میں اس کا دودھ دوہ سکتا ہوں؟ وہ مسکرائی اور کہنے لگی کہ یہ بکری تو چل پھر نہیں سکتی ہے اور یہ دودھ کہاں سے دے گی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ بس ہمیں اجازت دے دیجئے۔ اس نے عجیب سی نظروں سے ان دونوں حضرات کو دیکھا کہ جو بہت ہی شاندار مگر بہت ہی عجیب باتیں کر رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے پچھلے دونوں پاؤں آپس میں ملائے اور اس کے کمر پہ ہاتھ پھیرا، اس کے جو ایک دعا دی اسے اور فرمایا اللہم بارک لہا فی شاتہا، کہ اللہ یہ جو خاتون ہے اس کی بکری میں برکت پیدا کر دے۔ ایک برتن لایا گیا، اس میں دودھ دوہا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا اور اس کے بعد دوبارہ اس میں دودھ دوہا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلایا۔ پھر فرمایا کہ لے آئیں، گھر میں جتنے بھی برتن ہیں لے آئیں۔ سارے کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے۔ وہ خاتون حیران و ششدر، انگشت بدندہ دیکھے جا رہی ہے، اور جب ان کے خاوند شام کے وقت گھر آئے، اکتم بن حون، تو دیکھا کہ ہر طرف دودھ ہی دودھ ہے۔ کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آیا؟ تو سارا واقعہ بیان کیا، اور وہ اتنے متاثر ہوئے کہ بعد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ چکے تو انہوں نے اپنا خیمہ اکھاڑا اور مدینہ میں ہجرت کا سفر کیا۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پہ اسلام کی شاندار وہاں جا کے اسلام قبول کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرہ صحابیت میں داخل ہوئے۔ پھر اس کے بعد 18 سال تک زندہ رہی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب عام ترمادہ یعنی کہ ایک بہت شدید قسم کا قحط پڑا تو اس سال میں وہ بکری فوت ہوئی۔